وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قد صدق نبينا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، صاحب خدا، مظہر جمال خدا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی اپنی طرف سے درود اور سلام کا تحفہ پیش فرمائیں. انتہائی پاکیزہ اور ایمان افروز لمحات کے اندر یہ ناچیز اور آپ احباب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اس کی بارگاہ میں جبین نیاز چکانے کے لیے حاضر ہیں. خلوص دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خطبہ کے اندر اس ناچیز نے آپ کے سامنے وہ کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو میرے اور آپ کے غمگسار، میرے اور آپ کے چارہ ساز، ہم سب کے مربی محسن احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر زبان سے پہلی بار انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے صادر ہوئے. وہ لوگ جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہونے کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور انہوں نے اپنا تن من دھن سارا کچھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. میں ابھی سنتے پڑھ کر قاری صاحب سے میں نے عرض کیا کہ مجھے قرآن مجید دیں. میں صبح
سے کہیں سفر میں تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ کچھ دیکھوں، تو میں نے سورۃ الحدید اس کی چند آیات کو سنتے پڑھ کر دیکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر وہ آنکھ جس نے بحالت ایمان سرکار کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھے انجام کا وعدہ فرما لیا۔ کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں رکھی، ایک ہی معیار رکھا ہے کہ جس سراپا نے تاجدار انبیاء خدا کے یار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور بحالت ایمان دنیا سے چلا گیا، قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ سارے جنتی ہیں، وہ سارے جنتی ہیں، ان کا انجام اچھا ہے۔ تو وہ اتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا، ہر مبارک حرکت، ہر مبارک لفظ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوا، آپ نے انجام دیا۔ وہ لوگ اتنی محبت کے پیکر تھے، اتنی سرکار پر وہ محبت کا اظہار کرتے تھے کہ انہوں نے ایک ایک سرکار کی ادا کو، ایک ایک لفظ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک حرکت کو محفوظ کیا، بیان کیا، اور آج ہم سے پڑھتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ آج ہم کو پڑھتے ہیں اور اپنا ایمان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت عطا فرمائی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بات کرنے کا ایسا کرینہ، ایسا سلیقہ، ایسا رنگ اور ڈھنگ عطا کیا ہے کہ اگر ایک بار میرے لب ہل جائے، قیامت تک کے لیے دنائی کائنات کو تقسیم ہو جاتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لب ہلاتے، ایک بار لب کشائی فرماتے، مبارک لبوں کو ایک بار جنبش دیتے، پھر قیامت تک کے لیے روشنی، نور، علم، ہدایت، حکمت، فراست اور رہنمائی کا سامان جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا۔ لوگ صدیاں مغز کھپاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا واز کیا انسانیت سے، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، آپ کا اکمل ہونا، یونیورسل کے لیے یونیورسل پیغمبر ہونا، یہ ان کلمات کے اندر یہ راز مخفی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگ، کوئی امتیاز نہیں کہ سننے والا کون ہے، کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کس کا پیروکار ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت سے سرکار نے پہلا خطاب کیا۔ فرمایا اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی، بندگی کا حق صرف اللہ، سجدہ صرف اللہ، انسان کی زمین نیاز صرف اس کے سامنے جھکے۔ فرمایا اگر یہ ویژن، یہ نظریہ، یہ عقیدہ
اور یہ سوچ پختہ اور راسخ ہو گئی، فرمایا تفلحو، تمہارا دین بھی سنور جائے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گا۔ تفلحو کا ترجمہ میں نے بڑے سادہ انداز میں کیا ہے، یہ دین بھی سنور جائے گا اور دنیا بھی سنور جائے گا۔ اور اگر آپ سادگی سے کام لیں تو پھر یہ ترجمہ بنے گا کہ جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، جو نظریہ، ہمارا جو کلمہ ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے۔ آپ نے پہلا آغاز کیا اور فرمایا جو عقیدہ میں لے کر آیا ہوں، جو نظریہ میں لے کر آیا ہوں، جو ویژن آپ کو دینے کے لیے میں کائنات میں آیا ہوں، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اگر کہہ دو گے کہ اللہ کے سوا یہ ماتھا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، سجدہ کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، فرمایا اس نظریے میں، اس ویژن میں، اس عقیدے میں اتنی وسعت ہے اور اس کی برکات اور کمالات اتنے ہیں، اس کے اندر ایسا نور اور حکمت مخفی ہے کہ یہ عقیدہ پختہ کر لو، جسے تم دنیا کہتے ہو اس میں بھی حسن آ جائے گا، اور جو آخرت ہے اللہ اس میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بلکہ میں ایک جملہ یہاں ایڈ کروں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر نظریے کے بغیر زندگی گزاری جائے تو آدمی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ آدمی کا انجام یہ آوارگی، بے سمام و بے نگاہ، جدھر جو دیکھا، جب دیکھا، جہاں دیکھا وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ کوئی سوچ، کوئی عقیدہ، کوئی اپروچ، کوئی رسائی، کوئی فکر، کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، حق اور باطل میں فرق نہیں، جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں، غلط اور درست کا امتیاز نہیں کر سکتے، کوئی سوچ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کامیابی میسر نہیں آتی۔ کامیابی کے لیے ایک سوال یہ بھی ہے کہ زندگی کیسے گزاری، زندگی، یہ جو زندگی ہے نا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ سوال ہے، جہاں یہ پوچھا جائے گا نا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، کون سا ہے، اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے، یہ پوچھا جائے گا، وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ زندگی کس سوچ کے مطابق گزاری۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ سوچ اور وہ نظریہ یہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روز اول پہلا خطاب انسانیت کو کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اگر دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک نظریہ دے رہا ہوں، اسے قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں جہان کامیاب فرما دے گا۔ اس میں ایک بڑا قابل غور لفظ ہے فلاح۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ کامیابی کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کی جو وسعت ہے، اس کے مفہوم میں جو پھیلاؤ ہے، اور اس کے ترجمے کے اندر جو دور دور تک احاطہ کرتا ہے اس کا ترجمہ، اس سے بڑھ کر کہتے ہیں عربی زبان میں وسیع لفظ کوئی نہیں، کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ اکنامکس والوں نے نا، معاشیات والوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، یہ جو پیسے کا معاملات ہوتے ہیں، معاشیات کا، مالیات کا جو علم ہے، اقتصادیات، دین اسلام نے اس کو بھی بیان کیا ہے نا، تو انہوں نے سرکار کے پہلے خطبے سے، بڑی توجہ طلب بات ہے، سرکار کا یہ انسانیت کو جو پہلا آغاز ہے اس سے ایک ٹرم لی ہے، ایک اصطلاح لی ہے، ایک جملہ سرکار کا جو تھا اس سے ایک جو آخری لفظ ہے، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے،
دونوں جہان کی کامیابیاں تمہارے دامن میں آ جائیں گی، میرے پیغام کو قبول کر لو۔ انہوں نے اصطلاح دی ہے فلاح ابدی یا ابدی فلاح، ابدی فلاح، انٹرنیٹی ویلفیئر، ابدی فلاح، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی، ایسی کامیابی جس کو کوئی زوال نہیں۔ زندگی کے کسی کو موڑ پر، کسی شعبہ حیات میں، کسی لمحے، شب و روز کبھی بھی انسان کو گھاٹا نہ پڑے، جدھر بھی رخ کرے کامیابی کامیابی ہے، جدھر قدم اٹھائے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اسے کہتے ہیں ابدی فلاح، ابدی فلاح، ایسی ویلفیئر جو ہمیشہ کے لیے ہے، نہ رات کو خطرہ ہے ناکامی کا، نہ دن کو، نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ جینے کی حالت میں، نہ مرنے کی حالت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابدی فلاح، انہوں نے یہ ٹرم سرکار کے پہلے وعدے سے لی ہے کہ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ یہ کہو گے تو پھر تمہیں نہ مرنے کے وقت ناکامی ہے، نہ جیتے ہوئے ناکامی ہے، زندگی کے کسی شعبے میں تم ناکام نہیں ہو سکتے۔ جدھر رخ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ یہ تھوڑی گارنٹی ہے، کوئی دے سکتا ہے یہ گارنٹی کہ یہ کام کرو تو زندگی میں کبھی بھی تمہیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو انسان مارا مارا در بدر، ابھی قبلہ مفتی صاحب جو پڑھ رہے تھے نا ناشری، وہ یہی بتا رہے تھے، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ جب وہ پڑھ رہے تھے نا تو پھر وہ موڑ بھی آ رہا تھا نا کہ وہ در بدر پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یعنی جو سرکار کے غلام نہیں ہوتے، سرکار کا دیا ہوا منشور، سرکار کا عطا کردہ ثابتہ، سرکار کی عطا کردہ تعلیمات جو لوگ ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر قبول نہیں کرتے، وہ بھٹکتے رہتے ہیں، ہلکان ہو جاتی ہے زندگی، مارے مارے پھرتے ہیں۔ کامیابی کا صحرا ان لوگوں کے سر میں سجتا ہے جو رسول اللہ کی غلامی کو قبول فرما لیتے ہیں، جو رسول اللہ کی غلامی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا میں ایک نظریہ لے کر آیا، اس کی پیروی کرو، اس کو قبول کرو، پھر دیکھو زندگی کے ہر لمحے خدا تمہیں نواز دے۔ تو جب یہ سرکار نے واز کیا، یہ تقریر بیان فرمائی، یہ خطاب دیا لوگوں کو، تو جس خوش نصیب کو سب سے پہلے سرکار کی اس ابدی کامیابی کی دعوت کو قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، میں نے آپ کی گراؤنڈ بنانی ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو تو صحیح کہ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظریہ دے رہے ہیں، زندگی کی ایک طرز عطا کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر، اس نظریے کو جس ہستی نے سب سے پہلے قبول کیا اور سرکار کو اس دیے ہوئے نظریے کو سینے سے لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ تھوڑی ابدی فلاح ہے کہ ساری زندگی سرکار کے ساتھ رہے اور عالم برزخ میں بھی لیٹے ہوئے ہیں جو اپنی والے کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ اب ذرا غور کریں نا، ابدی فلاح، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی، جس ہستی نے سرکار کا دیا ہوا یہ منشور پہلے نمبر پر قبول کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قبول کیا۔ اب ذرا غور کریں جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ اکنامکس والے، معاشیات والے کہتے ہیں کہ ابدی فلاح کبھی گھاٹا پڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو، حیات کو، سیرت کو، کارناموں کو اور آپ کی خدمات کو سامنے رکھ کر دیکھیں، اور پھر کبھی غور کریں، ساری زندگی بھی حضور کے ساتھ رہے،
اور زندگی خدا نے زندگی میں یہ آزاد عطا کیا، جب زندگی ختم ہوئی موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی سرکار کے پہلو میں لیٹے ہوئے، سرکار کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ شہادت، یہ ابدی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو عطا فرمائی۔ تو جس آدمی نے قیامت تک یہی اصول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نور، آپ کی ہدایت، آپ کی تعلیمات کو قبول کرے گا، کامیاب وہی ٹھہرے گا۔ میں نے جو بات، یہ مثال دیکھو، یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہے، حدیث پاک لائے ہیں تاریخ الخلفاء میں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی، فرمایا ابو بکر نے میرے نظریے کو سب سے پہلے قبول کیا ہے، میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا ہے اور وفا کی حد کر دی ہے۔ امن ہے تب جنگ ہے، تب سفر ہے، تب حضر ہے، تب دن ہے، تب رات ہے، تب کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں سرکار کی فرما برداری نہیں کی، سرکار کی وفا نہیں کی، خدمت نہیں کی۔ اور صلہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ حب ابی بکر، کہ حضرت ابو بکر کی محبت، وہ شکر ہو، ان کا شکر ادا کرنا، ان کا محبت بھی اور ان کا شکر کس بات؟ محبت تو یہ ہو گئی کہ وہ حضور کے غلام ہیں، جانثار ہیں، وفادار ہیں، خدمت گار ہیں۔ شکر کس بات کا؟ ابو بکر کا ادا کرنا ہے۔ محبت تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ سرکار کے ساتھی ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، وفاداری میں انہوں نے حد کر دی ہے اور اپنا تن من دھن قربان کر دیے، وطن قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی۔ یہ تو بات ذہن میں آتی ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ شکر کس بات کا ادا ہے؟ وہ شکر ہو، ان کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کی محبت، وہ شکر ہو واجب علی کل امتی، ہر وہ بندہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت بھی کرے اور ان کا شکر بھی ادا کرے۔ محبت بھی کرے اور محبت تو ویسے دیکھیں، محبت کے لیے کرائٹیریا اور ہے۔ آپ کو محبت صفات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک صفت آپ کا ذہنی میلان اس طرف ہے، کسی میں پائی جاتی ہے، آپ اسے، بعض لوگ ہیں وہ دلیر آدمی سے محبت کرتے ہیں، یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ دلیر اپنا ہے یا بیگانہ ہے، وہ جہاں بھی وہ دلیری کا فن دیکھے گا، وہ صلاحیت دیکھے گا، وہ استطاعت و طاقت دیکھے گا، تو جو دلیری سے محبت کرنے والا ہے نا، وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بعض لوگ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ خوبصورت اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی بھی خوبصورت ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، فطرت سے محبت کرتے ہیں، نیچر سے۔ یہ ساری باتیں ہیں، محبت کے لیے صفات ہیں۔ شکر کس بات کا ہے؟ شکر کیوں کرنا ہے حضرت ابو بکر کا؟ شکر اس لیے کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان مجھے عطا کیا ہے، جو عقیدہ اور ویژن مجھے عطا کیا ہے، اس کا مظہر اور کوئی نہیں ہے سوائے ابو بکر۔ سبحان اللہ، فرمایا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق۔ جس طرح عدل ہے، عدل انصاف، حضور کے انصاف کے مظہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، قیامت تک کوئی انصاف کرے گا نا تو وہ فیضان حضور کا ہے۔ لیکن صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ حضور کے بعد جس آدمی نے انصاف کیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ تصدیق شدہ بات۔ اسی طرح شجاعت ہے،
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ صحابت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو حضور کا ایمان ہے، غور کریں ذرا، بنیادی چیز جس کا نام ایمان ہے، جو ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک ویژن ہے، فرمایا سرکار نے میرا جو ایمان ہے نا، میرا جو ایمان ہے، سبحان اللہ، فرمایا اس کا مظہر ابو بکر ہے، اس کا مظہر ہے، یعنی حضور کا ایمان جس وجود میں قبا حق و ظاہر ہوا ہے وہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ، وہ حضرت ابو بکر ہے۔ فرمایا اس لیے تمہیں جو ایمان، اب غور کرنا شکر ہے، تمہیں جو ایمان نصیب ہوا ہے، تم نے جو کلمہ پڑھا ہے، میرے امتی بنے ہو، تو ظاہر ہے میرا ایمان تم تک پہنچا ہے، میرا دیا ہوا وہ نظریہ تم تک پہنچا ہے، اور اس نظریے کا پہلا میرے بعد مظہر ابو بکر ہے، تو اس کے بعد قیامت تک جس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، میرے بعد وہ فیضان ابو بکر تک پہنچا ہے، اور ابو بکر سے وہ فیضان قیامت تک پہنچے گا۔ فرمایا ابو بکر کا شکریہ ادا کرتا رہنا کہ میرے ایمان کا مظہر وہ بنا ہے، اور اس کے ایمان سے آگے قیامت تک لوگوں کو ایمان نصیب ہوگا۔ اس لیے فرمایا شکر ہو واجب، ان کا شکر واجب ہے، ان کا شکر ہے واجب ہے کہ حضور کا، پھر غور کریں، حضور کا جو ایمان ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے وجود میں ظاہر ہوا ہے، اور قیامت تک جس کو ایمان نصیب ہوگا وہ اسی اظہار کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے فرمایا شکر ادا کرو کہ جس وجود کو میں نے اپنے ایمان کے ظاہر کرنے کے لیے منتخب کیا وہ ابو بکر ہے، اور تمہیں جو ایمان نصیب ہو رہا ان کے وسیلے سے ہو رہا ہے، اس لیے محبت بھی کرو، وہ ان کی کوالٹیز ہیں، ان کی صلاحیت ہے، ان کی صفات ہے، تقاضا کرتی ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، لیکن شکر اس بات کا ادا کرنا کہ ایمان ان کے وسیلے تک، ان کے وسیلے کے ذریعے تم تک پہنچا۔ فرمایا ہر امتی پر شکر کرنا واجب ہے۔ بتاؤ، سادگی میں بات کر لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی زندگی میں شکر ادا کیا؟ بات تو سمجھنے والی ہے، سمجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ جس ہستی نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور انہوں نے پھر وہ سرکار سے سارا کچھ وصول کیا اور آگے بتایا، اور آج تک وہ قائم ہے، آج تک وہ قائم ہے۔ سرکار نے فرما بھی دیا کہ ان کی محبت اور شکر واجب ہے۔ تو کیا کبھی احساس، کبھی خیال، کبھی سوچ اس بات پہ آئی کہ میں 2 نفل ہی پڑھ کر ان کی روح کو اشارے ثواب کر دوں کہ اے روح ابو بکر تیرا شکر ہے، اے روح ابو بکر تیرا شکر ہے۔ جن لوگوں نے ان کا شکر ادا کیا ان کو رنگ چڑھا، ان کو میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں، جس بندے نے روح ابو بکر کا شکر ادا کیا ہے نا وہ محروم نہیں رہا۔ حضرت علامہ اقبال، بڑا نام ہے نا، کوئی شک ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے، دیکھو عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو فوراً کچھ نام ایسے ہیں جن کی فہرست بن جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا عشق مصطفیٰ، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہی تو خصوصیت ہے جو انہیں سر بلند کر گئی ہے۔ غالب جیسے لوگ، غالب جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ فنی لحاظ سے غالب کا پائے کا شاعر آج تک پیدا نہیں ہوا، لیکن اقبال کو سر بلند کس نے کیا ہے؟ سرکار کے عشق سے، سرکار کی وفا نے، سرکار کی محبت نے، وہ جو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا نا مولوی میر سہل نے۔ میں کہتا ہوں مولویوں کے قریب ہو جاؤ، تمہارے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر دیں گے۔ قیامت تک لکھا جائے گا کہ مولوی میر صاحب نے کوٹ کوٹ کر اقبال عشق مصطفیٰ بھر دیا۔ یہ ذریعے ہوتے ہیں، یہ ذریعے ہوتے ہیں۔ تو سر بلند اقبال کو کس چیز نے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جب سورہ اخلاص پڑھتا تھا نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد،
کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اولاد نہیں، کسی کا باپ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں. یہ ترجمہ تو مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، لیکن سورہ اخلاص کی حقیقت، اس کے رموز، اس کے حقائق، اس کے دامن میں جو اصل حقیقت مخفی ہے وہ تو ہر کسی کو سمجھ ہے. نہ ہی یہ لگن لگتی ہے کہ میں سمجھوں. یہ لگن لگے تو سمجھ آئے نا، یہ لگن لگے تو سمجھ آئے نا. اندر یار یہ لگن ہو تو سمجھ آتی ہے. میری طرف دیکھا، اندر کوئی بات ہو تو سمجھ آئے نا. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا، لیکن مجھے اس کے جو اصل حقائق ہے نا، اس کے مفاہیم، اس کی توضیحات و تشریحات، اس کے اندر جو بات تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں کہ میں استغاثے کرتا، ہاڑے ڈالتا. آپ سمجھو نا، استغاثے کا ترجمہ ہاڑے ڈالتا. تو کہتے ہیں کہ جس روح نے میری مدد کی، دستگیری کی اور مجھے سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تشریح سمجھایا، وہ روح ابو بکر تھی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ توحید کے حقائق اور توحید کے اصل جو توضیح اور ترجمہ اور تشریح ہے، کہتے ہیں کہ میں اقبال کو تھوڑا پڑھا تھا، یہاں کا بھی حد سے زیادہ پڑھا تھا، وہاں کا بھی حد سے زیادہ پڑھا تھا، شرق اور غرب سے پڑھا تھا، لیکن اقبال کہتا ہے مجھے توحید سمجھ نہیں آتی تھی. توحید کے راز سے جس نے پردہ اٹھایا ہے وہ ابو بکر صدیق کی روح ہے. وہ خواب میں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے خواب میں آ کر مجھے سمجھایا کہ جس کے لیے تو بےتاب ہے وہ یہ حقیقت ہے. پھر اس حقیقت کو اقبال نے بیان بھی کیا ہے. سمجھ آئے تو بیان ہوتا ہے نا، سمجھ آئے تو بیان ہوتا ہے نا. کس نے سمجھایا اقبال کو توحید؟ حضرت ابو بکر صدیق کی روح نے. تو پتہ چلا اب سے توحید کا تعلق ایمان سے ہے یا نہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پہلی چیز توحید ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ایمان کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، توحید. تو مجھے سمجھایا حضرت ابو بکر صدیق نے ہے. ویسے تو نہیں سرکار نے فرمایا وہ شکر واجب علی کل امتی. حضور کی نگاہ کا کمال دیکھو کہ اس صدی میں بھی کوئی پکارتا ہے تو روح ابو بکر اس کے ایمان کو نکھار عطا کرے، نکھار ہے عطا کرے. تو ہمارا تعلق آج کے جمعے پر صرف میں یہی پیغام آپ کو دوں گا کہ ہمارا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اگر ہوگا تو ہمارے ایمان کا حسن ہم پر ظاہر ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی صحابہ کرام سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، سارے صحابہ سے، کسی ایک کا فرق بھی نہیں کرنا، سارے صحابہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو ہر صحابی حضور کی کسی خوبی کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا فیضان آپ کو عطا فرمائے، اس کا فیضان. جتنے حضور کے صحابہ ہیں نا، اس لیے ہم کہتے ہیں نہ کھولو منہ، ہم کہتے ہیں نہ کرو ایسی ویسی باتیں، تمہیں علم ہی نہیں کہ جس نے سرکار کو دیکھا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس نے سرکار کو دیکھا ہے وہ کوئی عام ہے. ہمارے گجرات کے، میں ابھی ایک جگہ بیان کر کے آیا ہوں تو وہاں میں نے یہ باتیں تو روزانہ ہی ہوتی رہتی، آپ سنتے رہتے ہیں. یہ بات ابھی بتا کر آئے ہوں تھوڑی دیر پہلے. میں نے کہا کہ جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے نا ان کے لفظ، حرف اور بول، ادائیں بتا دیتی ہیں کہ اس نے سرکار کو دیکھا. تو میں نے نا وہاں بات کی، پڑھے لکھے لوگ تھے،
تو میں نے کہا کہ دیکھو ہمارے ڈائریکٹ بھی استاد ہیں اور دادا استاد بھی ہیں، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلا مفتی صاحب بھی وہاں کے خیر یافتہ ہے، علامہ صاحب بھی باہر، یہ بندہ ہے ناچیز بھی۔ تو گجرات میں ہمارے ڈی پی او تھا افضال کوثر، محمد افضال کوثر، بنیادی طور پر مذہبی آدمی تھا، دیندار آدمی تھا افضال کوثر۔ ہمارے میرا شریف کے فارغ ایک شاہین تھے مولانا محمد شہباز چشتی، آج کل بیرون ملک ہیں، بڑی خدمات، بڑے ایکٹیو ایڈوکیٹ بھی تھے، مفتی صاحب انہیں جانتے ہیں۔ تو وہ ظاہرہ وہ وکیل تھے، باتیں ہوتی بار میں اکٹھ ہوتا، تعلق تھا، رابطے تھے، رو رسم تھے۔ تو وہ کہنے لگے افضال کوثر صاحب کے شہباز چشتی یار ہمیں بھی حضور ضیاء الامت کے پاس لے چلو، میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ تو حضور ضیاء الامت کے پاس لے جایا گیا، ظاہر ہے اس لیول کا آفیسر ہے، لیکن اگر آدمی جتنا بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو، اگر اندر روشن ہو تو رنگ اور ہوتا رنگ اور ہوتا ہے۔ تو افضال کوثر کہنے لگے کہ مجھے لے چلو شہباز چشتی۔ تو وہ ہمارے گجرات کے ہی تھے، ایڈوکیٹ تھے، وہاں وکالت کرتے تھے شہباز چشتی صاحب، آج کل انگلینڈ ہے وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ لے کر گئے، تو انہوں نے پہلا سوال جو کیا نا وہ یہ تھا کہ آپ کی کتابیں پڑھیں نا پیر صاحب سے، آپ کی کتابیں پڑھیں، تفسیر ضیاء القرآن پڑھیں، ضیاء النبی پڑھیں، سنت خیر الانام پڑھیں، آپ کی کتابیں پڑھیں، تو پیر صاحب محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے سرکار دیکھے ہیں، آپ نے سرکار دیکھے ہیں، آپ کی کتاب حرف بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، آپ کا اسلوب اور طرز تحریر بتاتا ہے کہ سرکار کو دیکھا ہے۔ لفظوں کے دامن میں جو تقدس، طہارت، پاکیزگی اور نفاست اور لطافت ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے، آپ نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہے، آپ نے سرکار کے حسن کے نظارے دیکھے ہیں۔ تو پیر صاحب نے بڑے حکمت بڑے انداز میں اس کا جواب دیا، فرمایا لوگ سحر سمجھتے ہیں اظہار درد، لیکن اس کا ترجمہ آپ نے انداز میں کر دیا کہ لوگ سوکھا سمجھتے ہیں گل کر لیں، لوگ سوکھا سمجھتے ہیں گل کر لیں، لوگ سحر سمجھتے ہیں اظہار درد، لیکن میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزم یار۔ گل کو سمجھو یار، میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزم یار میں، بات بھی کر دی، کہا دیکھنا تو بڑی دور کی ہے، موقع ملا تھا پر آنکھ نہیں اٹھ سکتی، موقع ملا تھا پر آنکھ، یہ حقیقت ہے۔ یہ لوگ سہل سمجھتے ہیں اظہار درد، لیکن آپ نے فرمایا بھی لوگ پہ گلا کرتے ہیں جدا نہ درد ہے نا وہ بڑی اوکھی ہے، کسی جے درد بن کے آ جائے، یہ آدمی چشتی کا کسی جے درد بن کے آ جاتا۔ لوگ سہل سمجھتے ہیں اظہار درد، لیکن اگلی گل پہ غور کرو، میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزم یار میں، یعنی وہ بزم تو نصیب ہوئی، وہ موقع تو ملا، لیکن میں کہاں اور وہ کہاں، میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزم یار۔ دو صحابی ہیں جنہوں نے آنکھ بھر کے سرکار کو دیکھا، ایک حضرت ابوبکر ہے، ایک حضرت عمر ہے، باقی کسی نے آنکھ اٹھا کے میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بس میں، بڑی دور جا کر یہ ٹچ ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 2 صحابی ہیں جنہوں نے سرکار کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، ایک حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ سحر سمجھتے ہیں اظہار درد، لیکن میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بزم یار۔ یہ ریاض شاہ صاحب نہیں جماعت اہل سنت والے، عزم اللہ رہے ہیں جماعت اہل سنت کے پنڈی والے، انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے ضیاء القرآن پڑھی، ضیاء النبی پڑھی، تو پھر خط لکھا گیا، میں سمجھ گیا کہ جو لکھا ہے دیکھ دیکھ کے لکھا ہے، جو لکھا ہے یار کو دیکھ دیکھ۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کو سر کی آنکھ سے دیکھا ہے،
اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے جو تقسیم کی ہے نا امتیوں کی، ان میں پہلے نمبر پہ وہ رکھے ہیں جنہوں نے سرکار کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، اصحاب حضور، اصحاب حضور جنہوں نے جاگتے ہوئے سرکار کو دیکھا ہے، اور دوسرے نمبر پر ان کو رکھا جنہوں نے خواب میں سرکار کو دیکھا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم جیسے لوگوں کو رکھا، کہا کہ جب دنیا سے جائیں گے اور موت کی سختی محسوس کریں گے تو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا اگر اس نے کلمے کی راکھی کی ہوئی، کلمہ بچا کر رکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاسداری کی، سرکار سے وفا کی، سرکار سے عشق اور محبت کے رشتے قائم کیے، تو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا اور موت کی سختی اندر محسوس کرے گا تو ایک ملک الموت سامنے ہوگا، دوسرا آمنہ کا سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، ادھر ملک الموت کھڑا ہوگا، ادھر آمنہ کا لال کھڑا، سبحان اللہ، ہر کلمہ پڑھنے والا جس نے اپنا ایمان بچایا، اس لیے میں کوکتا رہتا ہوں آپ سے ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ، کملی والے سے وفا کرو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دو، رسول اللہ کو ٹاپ پریارٹی پہ رکھو، اللہ کے بعد خدا بزرگ تو ہی سامنے، خدا کے بعد جس کو ترجیح دینی ہے وہ رسول اللہ ہے۔ جس آدمی نے یہ یاد رکھ لو، جس آدمی نے زندگی میں رسول اللہ سے پیار کیا، یہ مظہر ہے ایمان ابو بکر کا، کہا انہیں تو ساتھ نصیب ہو گیا، لیٹے ہوئے ہیں سرکار کے ساتھ، لیکن فرمایا تیسری قسم شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہگار ہوا لیکن کلمے کی حفاظت کرنے والا ہوا، مرتے وقت سرکار کی زیارت سے، جنہوں مردی والی سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے وہ مشکل رہ جاتی، جدے سفر دا منڈ سرکار کی زیارت پوے، آخری سفر دا منڈ سرکار کی کدا پینا ہے، حفاظت بھی تو اوکھی ہے نا، حفاظت بھی تے اوکھی ہے نا، حفاظت کرو اپنے ایمان دی، سلسلے دا اہم اولا جائم ایک جڑا نا نقاب چکیا ہے، اگے 2-3 جمعے اے سلسلہ چلنا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کس طرح سرکار نال پیار کیتا، کس طرح محبتاں کیتیاں، کس طرح عشق کیتا، وفا کیتی، تے کس طرح سرکار نے عطا کی، یہ سنیے تے پھر ایمان تازہ ہوندے، نالے انہاں دی محبت دا اظہار ہو جاندا ہے، انہاں نال شکر کرن دا جذبہ پیدا ہو جاندا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، جنہاں دوستاں نے سلطان دا فرمایا۔